نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہی ہمیں عید سعید کی خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں۔ پیارے محبوب دانۂ غیوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ سبحان اللہ! تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس برکتوں والے مہینے کے فوراً بعد ہی اللہ رب العزت ہمیں عید سعید کی خوشیاں منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ رب العزت کا سچا کلام بھی دے رہا ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تم فرما دو کہ اللہ عز و جل کے ہی فضل اور اس کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ سبحان اللہ! اور عید جو ہے یہ واقعی خوشی کا دن ہے، کیونکہ بندہ جب 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا خصوصی مہمان ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے خوشی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اس مہینے کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن آزادی منائی جاتی ہے، اور جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے کیا کہنے! یہ تو وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں انسان کی فلاح و بہبودی، اصلاح و ترقی اور نجات اخروی کے لیے ایک خدائی قانون یعنی قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے، اور زندگی کا ایک بہترین دستور عمل پا کر کے ایک مہینے کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری بات ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جہنم سے آزاد بھی فرماتا ہے۔ تو جہنم سے آزادی جس کو مل جائے تو وہ خوشیاں نہ منائے تو کیا کرے؟ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہی ہمیں عید الفطر کی نعمت عظمی عطا فرمائی۔ اس عید سعید کی بے حد فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک روایت میں کہا ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح آتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر کے تمام گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں تم مجھ سے جو کچھ بھی سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔
ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات طلب ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کی تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح سے 3 راتیں تو یہ ہو گئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت کی رات۔ تو جو کوئی بھی ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے عید کا مطلب تو صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں سوئیاں کھانی ہیں، ہمیں اچھے اچھے پکوان تیار کرنے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کر کے سب کے گھروں میں جانا ہے اور عیدی لینی ہے۔ اصل عیدی تو ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے مل رہی ہے، جو کہ عید کی رات ہی مل جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ قیام کریں، اس کی عبادت کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں عیدی عطا فرمائے گا جنت کے طور پر۔ عید الفطر کے دن پڑھی جانے والی نمازوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عید الفطر کے دن کون کون سی نمازیں پڑھی جائیں۔ اس پر میں آپ سے طویل گفتگو کروں گی۔ پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ طویل حدیث پاک میں ایک مضمون یہ بھی آتا ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ عز و جل کے عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے اور اپنی عنایت و رحمت سے نماز عید کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جسے جو کچھ دنیا اور آخرت کی خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے گا۔ کاش کے مانگنے والوں کے موقع پر ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ لوگ ان موقعوں پر صرف دنیا کی ہی خیر مانگتے ہیں، روزی میں برکت اور نہ جانے دنیا کی کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی خیر بھی مانگنی چاہیے، ہمیں دین پر استقامت اور خاتمہ بالخیر بھی مانگنا چاہیے۔ مدینے میں وہ بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بصورت شہادت مدفن جنت البقیع ہمیں ملے، ہمیں یہ چیزیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور جنت میں پیارے محبوب حضور دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس بھی مانگ لینا چاہیے۔ لیکن ہم مانگنے کے موقع پر صرف دنیا کی ہی آرام، دنیا کی ہی عیش و عشرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ جب مانگنے کا وقت ہمارے پاس ہو تو ہم دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائیاں مانگے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیطان اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے آقا تم کیوں غمناک ہو، تم کیوں اتنے اداس ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، اور تم انہیں لذات اور نفسیات اور خواہشات میں مشغول کر دو۔ یعنی شیطان تو اپنی طرف سے پورے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، لیکن جو بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اللہ رب العزت اس کی بخشش بھی فرمائے گا اور شیطان مردود سے بھی اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عید الفطر کے دن عورتیں آخر گھر میں کیا عبادات کر سکتی ہیں، اور صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ صرف لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں اور عید کی خوشیاں منانے میں ہی ہمیں مشغول نہیں ہونا، بلکہ جس رب نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی ہے اس کے سامنے سجدہ شکر بھی بجا لانا ہے۔ ماہ شوال یعنی کہ عید الفطر کا چاند جس رات نظر آئے گا تو اس رات بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوشیاں نصیب فرمائی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف دنیا میں ہی مشغول ہو جائیں، بلکہ عید کا چاند دیکھتے ہی عشاء کی نماز کے بعد ہمیں یہ نمازیں بھی پڑھنی چاہیے۔ ماہ شوال کی پہلی شب یعنی عید کی چاند رات جس رات ہے، بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ فلق بھی 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ پاک اس نماز کی برکت سے اگر رب نے چاہا تو اس بندے کے تمام گناہ معاف فرمائے گا، اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھنا چاہیں تو اس رات آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان 5 راتوں میں شمار کیا گیا کہ جن میں اگر بندے نے عبادت کر لی تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عید الفطر یعنی شوال کی پہلی تاریخ عید کے دن جو نمازیں پڑھنی ہیں وہ نماز ظہر کے بعد 8 رکعت کی نماز پڑھی جائے گی، یعنی 4 سلام سے 8 رکعت کی نماز پڑھنی ہے جو کہ 2 رکعت کی ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو اس نماز کے پڑھنے والے کی 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا اور اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، بے شمار رحمت کے دروازے اس بندے پر کھول دے گا۔ معزز سامعین و سامعات، آج کل لوگوں کا تو صرف یہی معمول بن گیا ہے کہ صرف نئے کپڑے پہنے، عمدہ کھانا تناول کریں اور اسی کو عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ معاذ اللہ، ذرا غور تو کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین بھی تو آخر عید منایا کرتے تھے، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا تھا۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگے رہتے تھے اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ولی حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس چاہتا رہا اور آپ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو حرج ہی کیا ہے۔ اس مشورے پر آپ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا کہ میں 2 رکعت نفل پورا قرآن اگر ختم کر لوں تو پھر اے میرے دل تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو میں کل لذیذ کھانا ضرور کھا لوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس میں پورا قرآن مجید مکمل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل نے اس امر میں آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر کے پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں نے آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کر ہی لی، 10 سال پرانی خواہش اب میں اپنی کامیاب کر ہی لوں گا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے ہرگز نہیں کھاؤں گا، میں تجھے ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور آپ نے اس لذیذ کھانے کو کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے ہوئے حاضر ہوا، عرض کی یہ کھانا میں نے اپنے لیے رات کو تیار کیا تھا۔ جب رات سویا تو قسمت نے انگڑائی لی، جاگ اٹھی اور خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر تو کل قیامت کے روز مجھے بھی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون کے پاس لے جا، ان سے جا کر
کہہ دے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی عید۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ذرا سوچے تو صحیح۔ روزہ ایک بھی نہ رکھا، سارا رمضان اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، مسجد میں جانے کے بجائے، عبادت میں رات گزارنے کے بجائے کھیل کود میں رات گزاری، فلمیں دیکھ دیکھ کر کے رات گزاری، تلاوت قرآن کرنے کے بجائے ناول پڑھتے رہے۔ اس طرح سے اپنے جسم اپنے روح کو ماہ رمضان میں بھی دن رات گناہوں میں ملوث رکھا، اور آج عید کے دن فرنگی طرز کے انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن کر کے نکلے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے خوبصورت تو کوئی نہیں۔ گویا یہ تو وہی حال ہو گیا کہ نجاست پر اگر کوئی چاندی کا ورق لگا دے تو چاندی کے ورق لگانے سے وہ نجاست پاک نہیں ہو جاتی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی آخر یہ عید کن لوگوں کے لیے ہے، عید کے حقدار آخر کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزوں، سچی بات تو یہ ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی، اس کے روزے رکھے، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں اپنے ایام کو گزارا۔ تو یہ عید ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اس محنت و مزدوری کے بدلے میں ملنے والا تحفہ ہے، ورنہ وہ لوگ جنہوں نے نہ اس مہینے کی قدر کی، نہ روزے رکھے، نہ ہی عبادات میں حصہ لیا، تو پھر ان لوگوں کی عید کیا ہی عید ہوگی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ عید کی خوشیاں انہی کو نصیب ہوتی ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں عبادات بھی کیے، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے۔ عید کے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے حیران ہو کر کے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ آنسو کیوں، یہ رونا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی اے لوگوں، یہ عید کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا بھی دن ہے۔ آج جس کے نماز روزے قبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز روزے رد کر دیے گئے، اس کے منہ پر مار دیے گئے، تو اس کے لیے آج وعید کا ہی دن ہے۔ اور میں اس بات کے خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میرے روزے قبول ہوئے یا میرے منہ پر مار دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اس بات کو سوچ کر کے حیران و پریشان ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا ایک روزہ بھی روزے کے لائق تھا کہ نہیں، ہماری ایک نماز بھی واقعی اس لائق تھی کہ نہیں کہ جیسا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں یہاں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیص میں دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی کہ پیارے ابا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب تجھے لڑکے اس پرانے کپڑے میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواب میں عرض کی کہ دل تو ان کا ٹوٹے گا جو رضائے الہی کے کام میں ناکام رہا ہو، جس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ بچے کی زبان سے یہ بات سن کر کے حضرت عمر فاروق نے اپنے شہزادی کو گلے لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، ہمیں ان چیزوں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ صرف اجلے کپڑے پہن لینے کا نام ہی عید نہیں، صرف نئے کپڑے پہن لینے کا نام ہی عید نہیں، اس کے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان صحابی رسول اگر سب سے زیادہ عید منانے کے حقدار کوئی تھے تو ان کے بچے ہی تھے، لیکن آج ہم لوگ جو کہ نہ ہی عبادات میں اچھے ہیں نہ ہی روزوں میں سچے ہیں، ہم لوگ تو صرف عید کو نئے کپڑے پہننے اور اچھی اچھی چیزیں کھانے کا ہی ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ عید کے دن ہمیں ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے، ہر غریب، ہر مسکین جو ہمارے دروازے پر
آئے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے ضروری چیز کہ صرف ہمیں خوشیوں میں مشغول نہیں ہونا بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جو نمازیں بتائی گئی ہیں ان نمازوں کو ضرور اہتمام کے ساتھ آپ سبھی ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اگر کرم فرمایا تو یہ عید الفطر جو ہے یہ ہمارے لیے نجات کا ضامن بن جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔